بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين. وبعد. سورة البقرة آیت 194. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الشہر الحرام بالشہر الحرام. حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے. والحرمات قصاص، اور اسی طرح حرمتوں کا بھی قصاص ہوگا، حرمتوں کا بھی قصاص ہے. فمن اعتدى علیکم، سو جس نے زیادتی کی تم پر، فاعتدوا علیہ، تو تم بھی زیادتی کر سکتے ہو اس پر. بمثل ما اعتدى علیکم، اسی طرح جس طرح اس نے تم پر زیادتی کی. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو بلا شبہ اللہ تعالی متقین کے ساتھ ہے. اس واقعے میں ایک مسلمانوں کے دل میں پیدا ہونے والی ایک چیز یا ایک خدشے کی طرف اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 ہجری میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ آئے مدینہ سے، تو مشرکین مکہ نے ان کو عمرہ نہیں کرنے دیا، روک دیا، اور ان کو اسی طرح سے واپس جانا پڑا. البتہ اس موقع پر ایک معاہدہ ہوا، ایک ایگریمنٹ ہوا، جو کہ فتح کے دروازے کھولنے والا ایک ایگریمنٹ تھا. ظاہری طور پر مسلمان اس ایگریمنٹ میں، معاہدے میں کمزور نظر آتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوط کر دیا، اور اس معاہدے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیے. اور یہی وہ معاہدہ تھا جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جا کر دنیا کی تمام بڑی طاقتوں کو خطوط لکھے، اور خط لکھنے کا انداز بڑا ہی فاتحانہ اور اس طرح سے تھا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ریاست یہ دنیا کی سپر پاورز کے مقابلے کی ریاست بن چکی ہے. ان خطوط کا انداز یہ تھا، آپ جس کی طرف بھی خط لکھتے، جیسے 2 بڑی طاقتیں تھیں، سپر پاورز تھیں اس وقت دنیا کی، ایک رومنز تھے اور ایک پرشینز تھے، فارسی اور رومی. رومنز نسلانی تھے، اور یہ جو پرشینز تھے یہ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے. یہ دونوں بڑی طاقتیں تھیں، اور یہ جو آگ کے پجاری تھے یہ قوت اور طاقت میں زیادہ تھے، رومنز تھے، اور شکست پہ شکست دے رہے تھے ان کو. تو خط لکھنے کا انداز یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ جس کی طرف لکھتے تو اس میں لکھتے کہ اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے، ورنہ ہمارے گھوڑے تمہاری سرزمین کو روند ڈالیں گے. اس طرح کا انداز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے یہ معاہدہ، 6 ہجری میں جو ہوا. مسلمان واپس چلے گئے معاہدے کے مطابق. اگلے سال آئے اسی وقت، اور یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا. اس سال آئے تو مسلمانوں نے ذہن میں کہا کہ ابھی ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اگرچہ معاہدہ ہوا ہے لیکن کچھ معلوم نہیں کہ وہ معاہدہ اپنا توڑ دیں مشرکین مکہ. تو انہوں نے ہتھیار لگا لیے، ہتھیار ساتھ لے کر، ویپن ساتھ لے کر چلے کہ اگر کسی صورتحال سے ہمارا واسطہ بڑا ناخوشگوار صورتحال سے، تو اس سے نمٹنے کے لیے ہم تیار رہیں. تو تب ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ مہینہ ذوالقعدہ کا ہوگا، اور یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں تو لڑائی وغیرہ یہ سب کچھ ممنوع ہے، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. اب یہ مسلمانوں کے دل کا تقویٰ تھا، کیونکہ جب ایک بات طے کر دی گئی تو
پھر مسلمان اس سے انحراف نہیں کرتے تھے، اور مسلمان اسی کو کہتے ہیں۔ مسلمان یہی ہوتا ہے، معاہدے کا پابند ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کا پابند ہوتا ہے، یہی غلامی ہے۔ جب بندہ اس پابندی سے نکلتا ہے تو در در کا غلام ہوتا ہے، اللہ کے در کا غلام نہیں رہتا کسی بھی اعتبار سے، وہ مذہبی طور پر ہو، وہ دنیاوی طور پر ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر لیتے ہیں کہ میرے آفس کی مجبوری ہے، پھر آفس میں جو ان کو غلامی کرنی پڑتی ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ملتا ہے انسان کو۔ مسلمان صرف اللہ کا پابند ہوتا ہے، بھئی جو اللہ نے کہا میں نے وہ کرنا ہے، ابراہیم کی طرح علیہ السلام، اور یہی ان کی ملت ہے۔ کسی نے کہا نہیں مسلمانوں کو ابھی، بس ان کی سوچ ہے یہ، انہوں نے یہ مشورہ کیا، ارادہ کیا، لیکن پھر انہوں نے کہا یہ تو حرمت والا مہینہ ہوگا، اس میں تو ہتھیار لگانا ٹھیک نہیں ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تم لوگوں کو انہوں نے اسی مہینے میں روکا، اور اگر وہ تمہیں دوبارہ اسی مہینے میں یعنی حرمت والے مہینے میں ہی روکیں تو اس حرمت والے مہینے میں روکنے کا جو گناہ وہ کریں گے تو تب اس کے بدلے میں تم ان کے ساتھ وہ سلوک کر سکتے ہو جس کے وہ مستحق ہیں۔ یعنی حرمت والے مہینے کے اگر حرمت کو وہ پامال کریں تو تم خاموش نہیں رہو گے، تم یہ نہیں کہو گے کہ انہوں نے حرمت پامال کی تو ہم لوگ کچھ نہیں کہیں گے، نہیں کچھ نہیں کرو گے، لیکن ان کا بدلہ ضرور تم لے سکتے ہو۔ جتنا انہوں نے کیا زیادتی، ظلم اور بدلہ، تم اتنا بدلہ ضرور لے سکتے ہو، یہ زیادتی میں شمار نہیں ہوگا۔ والحرمات قصاص، اسی طرح تمام حرمتوں کا قصاص ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی حرمت والا مہینہ ہو یا کوئی ایسے حرمت والی جگہیں ہوں وہاں پر لوگ تم سے زیادتی کرتے رہیں اور وہ اس لیے زیادتی کریں کہ مسلمان تو اس میں کچھ نہیں کرتے، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو شخص حرمت والی جگہوں پر بھی زیادتی کرے گا بدلہ لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ فمن اعتدى علیکم، سو جس نے تم پر زیادتی کی، فاعتدوا علیہ، تم بھی اس پر زیادتی کرو۔ یہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا، یہ زبان کا اسلوب ہے کہ تم پر اگر کسی نے زیادتی کی تو تم بھی زیادتی کرو۔ حالانکہ جس نے تم پر زیادتی کی، جو ہم پر زیادتی کرتا ہے اور ہم اتنا اس سے بدلہ لیتے ہیں تو یہ ہماری طرف سے زیادتی نہیں ہے، بدلہ ہے یہ۔ لیکن اس کو زیادتی کیوں کہا گیا؟ اس کو مقابلتاً کہا گیا، مقابلتاً، یہ زبان کا اسلوب ہے۔ جیسے یخادعون اللہ وہو خادعہم، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دھوکہ نہیں دیتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی شان یہ دھوکہ دینے والی نہیں ہے، اللہ کی صفات میں سے کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ دھوکہ دینے والا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کیوں کہا گیا کہ اللہ ان کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اصل میں ان کی بات کو ان پر لوٹایا گیا ہے۔ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ ان کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی انہی کا دھوکہ ان پر واپس چلا جاتا ہے، اللہ ان کا دھوکہ ان پر ڈال دیتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ تو کہا فمن اعتدى علیکم، جس نے تم پر زیادتی کی، فاعتدوا علیہ، اس پر تم بھی زیادتی کر سکتے ہو، بمثل ما اعتدى علیکم، ہاں مگر اسی کی مثل، اسی طرح، اتنی ہی جتنی تم پر اس نے زیادتی کی۔ تو کیا مطلب نکلا؟ جو اس نے زیادتی کی، جتنی کی، اتنا بس لوٹا دو اس کو، اس پر، اس سے زیادہ نہیں کرنا۔ یہ تو حرمت والے مہینوں کی بات ہے۔ مسلمانوں کو تو میدان جنگ میں، عام دنوں میں بھی آداب یہ ہیں کہ تم کسی پر زیادتی نہیں کرو گے، جس کو واقعی زیادتی کہتے ہیں وہ نہیں کرو گے۔ کیسے؟ جو لوگ جنگ میں شریک نہیں ہیں ڈائریکٹ، بوڑھے، بچے اور خواتین، ان پر حملہ نہیں کرو گے، فصلوں کو تباہ نہیں کرو گے، لوگوں کو جو میدان جنگ میں ہیں تم ان کو قتل کرو گے، مسلح نہیں کرو گے، مسلح نہیں کرو گے، ان کے جسم کے ٹکڑے اور اعضاء نہیں کاٹو گے۔ سبحان اللہ، اسلام تو زیادتی ذرا سے ذرہ برابر ظلم سے بھی روکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، جو بندہ ظلم کرے گا اس ظلم کے بدلے قیامت کے دن کے اندھیروں
سے اس کو دوچار کیا جائے گا اور یہ بڑی سخت سزا اور بڑی سخت آزمائش ہے، اس لیے کہ جب اہل ایمان اپنے نامہ اعمال کے وزن کروانے کے بعد جنت کی طرف جا رہے ہوں گے اور باقی لوگ بھی، تو تب بہت اندھیرا چھا جائے گا، انتہائی اندھیرا جو انسان کا ذہن اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اس اندھیرے میں ان کو چلنا ہوگا، پل صراط بھی کراس کرنا ہوگا اور جنت تک جانا ہوگا، تو اس اندھیرے میں روشنی مومن کے لیے ہوگی اس کے اعمال کی، نور بن جائے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو رات کی تاریکی میں مسجدوں کی طرف چل کر آتے ہیں، مکمل نور کی خوشخبری سنائیے جو قیامت کے دن کو نصیب ہوگا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیں۔ تو یہ جو نور ہوگا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے مومنوں کو، لیکن جو بندہ ظالم ہوگا ظالم سے اس کا نور چھین لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جتنی تم پر زیادتی ہوئی اتنی ہی تم کر سکتے ہو، یعنی اتنے کا بدلہ لے سکتے ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ واتقوا اللہ اور مع المتقین دونوں کو دیکھیے، یعنی تقوی کو ریپیٹ کیا گیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ نے جو کرنے کا کہا اس کو کیا جائے، جس سے رکنے کا کہا رکا جائے، یہ تقوی ہے۔ جامع ترین تعریف اور ڈیفینیشن تقوی کی یہ ہے۔ وہ جنگ ہو، وہ امن ہو، جو اللہ نے کہا ہے کہ کرو وہ کرنا ہے، جس سے اللہ نے روکا رک جاؤ، رک جانا ہے۔ اور کہا دیکھو اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ یہ معیت ہے، معیت اللہ کی صفات، معیت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اللہ کی معیت۔ اللہ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا، یہ سمجھا کہ اللہ نعوذ باللہ ہر جگہ پر موجود ہے، یعنی اللہ کا وجود ہر جگہ پر موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا، یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں پھر معیت کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری شارک سے بھی قریب ہیں۔ ہاں، معیت قرآن کی آیات سے یہ سمجھ آتی ہے کہ معیت کئی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک معیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لوگوں کے ساتھ ہونا، اپنے علم، اپنے غلبہ اور اپنے قدرت کے حوالے سے اور اپنے دیکھنے اور سننے کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہیں؟ اگر یہ سوال پوچھا جائے اللہ کہاں ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہیں۔ قرآن یہ جواب ہمیں بتلاتا ہے۔ کوئی 8 مرتبہ آٹھ آیات اللہ تعالیٰ نے ایسی نازل کی قرآن میں جس میں یہ ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہیں۔ 8 آیات۔ صحیح بخاری میں ہے، ایک شخص آئے، صحابی تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ گواہ ہو جائیے، میں اپنی اس لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، بلکہ نہیں، آپ کہا کہ میں آپ سے مشورہ کرتا ہوں میں اپنی اس لونڈی کو آزاد کر دوں۔ تو آپ نے اس لونڈی سے ایک سوال کیا، سوال یہ ہے این اللہ، بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ اس نے آسمانوں کی طرف انگلی اٹھائی، اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا اعتقھا فانھا مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ یہاں پر ایمان کس کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس بات کو کہ جس بندے کا یہ عقیدہ، اعتقاد اور ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہیں، یعنی عرش پر مستوی ہیں، تو یہ شخص ایماندار ہے۔ ایمان کی علامات میں سے ایک علامت ہے یہ۔ اللہ عرش پر مستوی ہونے کے باوجود ایک ایک پتے کی آہٹ تک کو سنتے ہیں، ایسے وہ سمیع ہیں۔ اور ہر چیز جو ظاہری ہو یا باطنی ہو، یہ ظاہر اور باطن ہمارے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہر چیز ظاہر ہی ظاہر ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر۔ سورہ سبا میں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے آسمان و زمین، ایک ذرے کے برابر بھی، اور نہ ہی کوئی چیز ایک ذرے سے چھوٹی نہ ایک ذرے سے بڑی۔ یعنی ذرہ کیا چیز ہے؟ اللہ کہتے ہیں ذرے سے چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے چھپی بھی نہیں، نہ اللہ کی
نظر سے چھپی ہے، نہ اللہ کے علم سے چھپی ہے، نہ اللہ کی سماعت سے چھپی. ایک یہ معیت ہے. ایک معیت ایسی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مومنوں اور متقین کو دیتے ہیں. جب یہاں پہ یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جان رکھو کہ بلا شبہ اللہ متقین کے ساتھ ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ والی معیت کیا جو متقین نہیں ہیں یا جو کفار اور مشرک ہیں ان کے ساتھ ہے یہ معیت اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ ان کے ساتھ بھی ہے؟ نہیں، اللہ ان کے ساتھ نہیں. تو فرق ہوا نا معیت کا. اس معیت سے پھر کیا مراد ہے جو متقین کے ساتھ تو ہے دوسروں کے ساتھ نہیں ہے؟ قرآن میں ایک جگہ برا ان اللہ لمع المحسنین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً محسنین کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جو محسنین نہیں ہیں اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ معیت کون سی ہے؟ وہ معیت جس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کی، وہ تو معیت ایسی ہے جو ساری کائنات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت ہے. پوری کائنات میں اللہ تبارک تعالیٰ ہر کسی کے ساتھ ہیں. کس اعتبار سے؟ اپنے علم، اپنی سماعت، بصارت، کنٹرول، قدرت کے اعتبار سے، عرش پر مستوی ہونے کے ساتھ. یہ معیت کون سی ہے جو متقین محسنین کو ملتی ہے دوسروں کو نہیں ملتی؟ اس معیت کا مطلب ہے اللہ کا ان لوگوں کی تائید کرنا، مدد کرنا، ان کو اپنی رضا دینا، ان کو اپنی خوشنودی دینا اور ان کا مددگار بننا. یہ ہے معیت جو صرف متقین کی ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جان رکھو اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہیں، یہاں پہ کتنے لوگوں کا اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے؟ 2 لوگوں کا. ایک زیادتی کرنے والے ہیں جنہوں نے حرمت والے مہینوں میں زیادتی کی، دوسرے وہ لوگ ہیں جو صرف اس زیادتی کا بدلہ دے رہے ہیں. وہ حرمت والے مہینوں میں خود زیادتی کے مرتکب نہیں ہوئے بلکہ حرمت والے مہینوں کا پاس رکھنے والے ہیں. تو دونوں گروہوں میں سے اللہ کی معیت کس کے ساتھ ہے؟ صرف متقین کے ساتھ. حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ 3 مسلسل ہیں اور ایک الگ ہے. جو مسلسل ہیں وہ ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور جو الگ ہے وہ کون سا ہے؟ رجب. یہ 4 مہینے ہیں حرمت والے. ان حرمت والے مہینوں کو اللہ نے حرمت والا قرار دیا سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 کے مطابق. جب سے آسمان و زمین بنے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے، ان میں 4 کو حرمت والا قرار دیا ہے. اور حرمت والے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں ایک مومن کو یہ چاہیے کہ وہ ایکسٹرا زیادہ احترام کرے اللہ کے قوانین کا، اللہ کی لگائی ہوئی پابندیوں کا زیادہ احترام کرے. ویسے تو ہر مہینے میں ہر دن میں ہی کرنا ہے، لیکن ان میں زیادہ احترام کرے، اللہ کی نافرمانیوں سے زیادہ بچے، اللہ کی فرما برداری میں زیادہ آگے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں علم نافع دیں اور اسے علم نافع کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب کرے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب